وہ فتنوں کے بارے میں بات کی۔ فتنہ ہر وہ چیز ہے یا ہر وہ بات ہے جو انسان کو دین سے ہٹا دیتے، خیر سے ہٹا دیتے، یعنی انسان ایسے جگہ میں پڑ جائے کہ ایک طرف خیر ہو ایک طرف شر، اور اس نے اگر ٹھیک فیصلہ کیا تو بہت اچھا، ورنہ وہ کسی غلطی میں پڑے۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اسی لیے اولاد کو اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اس لیے کہ بہت دفعہ انسان اپنی اولاد کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے، اولاد غلط بات پہ چلتی ہے، اور آدمی صرف اپنی اولاد کی حمایت میں اس غلط بات کی حمایت کرتا ہے، یا مال کے چکر میں آدمی کبھی بالکل واضح طور پر غلط بات کرتا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا مال میں کہ یہ مال کس کا ہے، اس آدمی کا ہے یا آپ کا۔ اب اس آدمی کو بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ مال اس کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرات کہ قسم کا مطلب کیا ہوتا؟ اب دیکھو بات آتی ہے نا تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا؟ اسلامی عدالت کا یہ قانون ہے، جب بھی دو آدمیوں کے بیچ میں اختلاف ہو، اس میں ایک ہوگا مدعی یعنی وہ دعویٰ کرے، اور دوسرا ہوگا اس دعوے کا منکر۔ مثال کے طور پر یوں کہو، یہ تسبیح، حضرات اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تسبیح کس کی ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میری، تو یہ آدمی ہو گیا مدعی دعویٰ، دوسرا کہتا ہے یہ آپ کی نہیں، یہ ہو گیا منکر۔ جو آدمی دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ ہوگا کہ دو گواہ پیش کرے، جو آدمی منکر ہوگا اس دعوے سے وہ آدمی گواہ نہیں پیش کرے گا، وہ قسم کھائے گا۔ اب آپ دیکھو ایک بات کو بہت توجہ سے کہ جس آدمی نے دعویٰ کیا اس نے دو گواہ پیش کی، وہ دو گواہوں نے کیا بتایا؟ دو گواہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ چکے ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آدمی نے دعویٰ کیا اس کی بات مضبوط ہو گئی ان دو آدمیوں کی وجہ سے، ابھی اکیلا نہیں رہا نا، اس کی مضبوطی میں تائید میں یہ دو آدمیوں نے گواہی دے دی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان دو گواہوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان دو آدمیوں کو معتبر ہونا چاہیے اور ان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ آدمی نے دعویٰ کیا کہ اس مقدمے کی یہ چیز میری ہے، اس کو کہا گیا کہ اچھا تم دو گواہ لاؤ، تو اس نے کہا گواہ تم، تو اب کیا ہوگا؟ جو دوسرا فریق اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ،
اب قسم کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ قسم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس تو دو گواہ نہیں ہے، تم اللہ کو گواہ بنا کر بات سمجھے بات؟ اللہ کے نام پر قسم کھانے کا مطلب ہوا اللہ کو گواہ بنا۔ اس لیے جھوٹی قسم کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں ان میں ایک جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہوں میں سے۔ حضرات میں بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لوگ مال کی وجہ سے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ کی عجیب ترتیب ہے، اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو لوگ اللہ جل جلالہ کے قوانین کے خلاف چلتے ہیں، دیکھو اس کائنات کو اللہ جل جلالہ اپنی ایک ترتیب سے چلاتا ہے، اس کائنات میں اللہ کے قوانین قدرت چل رہے ہیں، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ قانون ہے کہ جو آدمی سچ بولے گا اللہ کی وہ غیبی مدد اس کے ساتھ ہوگی، جو جھوٹ بولے گا ظاہر میں تو شاید کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ کی غیبی مدد نہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بار بار دہراتا ہوں کہ حضرات کچھ اسباب وہ ہیں جو نظر آتے ہیں اور کچھ اسباب وہ ہیں جو غیبی، جو نظر آنے والے اسباب ہیں وہ چند انگلیوں پر آپ کی نہیں، 1 2 3 4 5، لیکن جو غیبی اسباب ہیں وہ شمار سے باہر۔ ہم جب بات کرتے ہیں اسباب کی، تدبیر کی، منصوبے کی، پلاننگ کی، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ انگلیوں پر 1 2 3 4 اسباب کی بات کریں گے اور اسی دائرے میں گھومیں گے بس۔ اگر کوئی آدمی یہ بتائے اس کے اندر کہ دیکھو یہ 4 اسباب جو تم نے شمار کیے اور انہی 4 میں رہ کر کے تم نے اپنی تدبیر کی، تم اس کے ساتھ ان سب سے پہلے ایک بڑا ہے وہ اختیار کرو، اس کو کہا جاتا ہے دعا۔ اس تدبیر کا نام کیا ہے حضرات؟ دعا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان خفیہ غیبی اسباب کو اپنے ساتھ ملا۔ تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب حضرات میں صرف اس بات کی وضاحت کرتا ہوں ورنہ تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھ لو۔ حضرات یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ٹھیک ہو گیا؟ کنویں میں پھینک دی۔ ظاہری تدبیر اور اسباب میں یوسف علیہ السلام کیسے نکل سکتے ہیں بتاؤ؟ یوسف علیہ السلام آواز لگائیں گے، چیخ لگائیں گے، اپنی کوشش کریں گے کنویں سے باہر آنے کی، یہی اسباب ہے نا۔ لیکن اللہ کی غیبی، اللہ جل جلالہ نے وہاں سے ایک قافلہ جو گزر رہا تھا ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم اپنے لیے پانی کا انتظام کرو اور پانی کے لیے یہاں قریب میں کسی کنویں کے پاس جاؤ اور اس کے اندر اپنا ڈول ڈالو۔ یہ بتاؤ یہ بات کس نے ڈالی؟ اور اس قافلے نے آ کر کے اپنا ڈول پھینکا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور باہر آ گئے۔ اللہ نے اس قافلے کو اس کا محتاج بنا دیا۔ غیبی اسباب ملے نہیں ملے؟ حضرات یوسف علیہ السلام پہنچ گئے مصر اور بازار میں بیچے گئے سامان کی طرح قیمت لگی ان کی۔ جس طرح آدمی اپنے گھر میں کوئی سودا لاتا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر میں جانور خرید کر کے لاتا ہے، یوسف علیہ السلام اس طرح
اب یوسف علیہ السلام مصر میں بازار کے اندر ایک خرید کا سامان بن کر کے پہنچے، کیا کر سکتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے؟ وہ اسباب کی دنیا میں بتا دو، اگر کسی آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے وہ کیا تدبیر کرے گا اپنی اس مشکل سے نکلنے کی؟ اللہ جل جلالہ نے عزیز مصر، جو اس مصر کا وزیر تھا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈالی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس لیے نہیں کہ ہم کو ایک نوکر چاہیے، ہم کو ایک غلام چاہیے، نہ، اپنی بیوی کو کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بتا، یہ جو دل میں محبت آئی، یہ ان ظاہری اسباب میں سے کون سا سبب ہے؟ بتا دو۔ حضرات یوسف علیہ السلام جیل پہنچے، جیل سے نکلنے کی تدبیر کیا ہوگی جو یوسف علیہ السلام نے کی ہوئی؟ دو آدمیوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام تعبیر بتائی، اور اس میں سے ایک آدمی چھوٹ رہا تھا اور ایک کی موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو جو چھوٹنے والا تھا فرمایا کہ جب تم چھوٹ کر کے اپنے بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں کام کرنے والا تھا، فرمایا جب تم وہاں پہنچو گے تو اس کو بتا دو کہ جیل میں ایک آدمی ہے بغیر کسی جرم کے پڑا ہے، تو آپ اس کے بارے میں معلوم دو۔ وہ آدمی بھول گیا، اب دیکھو ظاہری تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اب جیل سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ظاہر کی ایک تدبیر تھی کہ کہیں اپنا تعلق استعمال کیا ہے نا، لیکن اس نے تو کام نہیں کی۔ اللہ جل جلالہ نے اس بادشاہ کو ایک خواب دکھایا، اور اس نے دیکھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 گائیں پتلی ہیں، وہ پتلی گائیں ہیں ان موٹی گائوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 خوشیں ہیں گندم کے بالکل سرسبز و شادہ، اور 7 بالکل خشک۔ اپنے دربار کے لوگوں کو جمع کیا، ان سے کہا اس خواب کا کیا مطلب؟ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی تعبیر بتاتا۔ وہ جو دربار میں کام کرنے والا آدمی رہا ہو کر چھوٹ کر کے آیا تھا، وہ خواب سن رہا، آتے جاتے میں کام کر رہا تھا نا، وہ یہی تھا کہ لا کر کے لوگوں کے سامنے کھانے پینے کا سامان رکھ رہا، وہ سن رہا تھا کہ باتیں اس کو یاد۔ اس نے بادشاہ صاحب کو کہا کہ بادشاہ صاحب میں ایک آدمی جانتا ہوں جو تعبیر جانتا ہے، اور وہ جیل۔ اس نے کہا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، پھر اس کو تدبیر بھی بتائی کہ اب آئندہ جو ہونے والا ہے اس خواب کی روشنی میں جو نظر آ رہا ہے، ایک مشکل پیش آ رہی ہے اس ملک کے ساتھ، اس مشکل کا حل کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، وہ مشکل کا حل بھی بتایا۔ او بادشاہ نے سنا کہ اتنا بھی ہوشیار آدمی میرے ملک اور حکومت میں جیل میں پڑا ہے، عجیب بات ہے، اس کو تو میرے ساتھ ہونا چاہیے حکومت کے کام۔ تم اس کو جاؤ اور میرا سرکاری وہ لے جاؤ، اس کے پاس رکھ کے اس کو نکال کر کے میرے پاس۔ بارہ وہ قصہ تو لمبا حضرات، میں اس میں تو نہیں جاتا۔ حضرات چوتھی بات یہ ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر پہنچ گئے۔ بتا، غیبی اسباب میں بتا دو کیسے معاملہ چل رہا ہے، ظاہری تدبیر میں بتا دو کیسے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے اور اپنے بھائیوں سے، خاندان سے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، بچھڑ چکے، الگ ہو چکے۔ دل ان کا بہت کرتا ہے کہ اپنے خاندان سے ملیں، تدبیر اس کی کیا؟
بتاؤ اس کی تصویر کیا ہوگی؟ ہم سوچیں گے بیٹھیں گے کہ اچھا ایک صاحب ہیں جو اپنے خاندان سے، خاندان والوں نے ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا، پھر اس ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ وہ غلام بنا کر ایک بازار میں بیچے گئے، پھر ان کے ساتھ بہت واقعات پیش آئے، جیل میں پہنچے، جیل سے تخت پر پہنچ چکے ہیں، اب تو ان کے پاس زور ہے۔ اب اس معاملے کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کو ان کے ساتھ ملانا، اس کی کیا کرتے ہیں؟ حضرات اللہ جل جلالہ نے اس پورے ملک کے اوپر وہی قحط مسلط کیا اور ان سب کو یوسف علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں حضرات کہ ہم لوگ صرف ان ظاہری چند اسباب پر کیوں اتنا یقین کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی ان غیبی اسباب کا ہم زبان سے تو نہیں لیکن اپنے دل سے انکار کر دیتے۔ اور ہم جتنی ظاہری تدبیر کرتے ہیں اس کا اگر ڈبل نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو دعا کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم کسی کو اپنی مشکل بتاتے ہیں، حضرات کتنا صفائی کے ساتھ ہم اپنا مشکل بتاتے ہیں اس کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا ہماری مشکل کو سمجھ لے اور پھر اس سے جو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ کر لے۔ حضرات اتنا جو ہم کوشش کرتے ہیں، کیا اس کا ڈبل کوشش نہیں تو اس کے برابر کوئی ہم نے اللہ کے سامنے کی؟ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارا دوائیوں پر اور ہمارا کسی بھی اپنے علاج کرنے والے کے ساتھ جتنا یقین کا معاملہ ہے، کیا اتنا ہم نے اللہ سے ڈٹ کر دعا مانگی ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دے؟ اگر ظاہری دعا کرے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، ظاہری الفاظ دعا تو یہ لفظی کا نام نہیں، دعا تو اللہ سے بات چیت کا نام ہے، اللہ کے سامنے فریاد کا نام، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام۔ اللہ میں بیمار ہوں، میں علاج پہ اتنے پیسے لگا رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، کبھی ایک کے پاس جاتا ہوں کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہوں، اللہ آپ کے خزانوں میں بیماری ہے، آپ کے خزانوں میں تو شفا بھی۔ اللہ جل جلالہ نے اس زمین پر کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا۔ یہ الگ بات ہے کہ علاج کرنے والوں کو کتنا علم ہے اور کتنا نہیں۔ لا علاج بیماری کوئی نہیں ہے، ہاں انسانوں کے لیے لا علاج، لا علاج بیماری تو کوئی نہیں ہے نا، انسانوں کے۔ ایک وقت تھا کتنی بیماریاں لا علاج تھی، اب ان کا علاج دریافت ہو۔ آج کتنی بیماریاں کہ ان کا علاج آئندہ عرصے میں ان کا علاج دریافت ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات کہ ہم اس ظاہری اسباب اور تدبیر کو تو ضرور استعمال کریں، لیکن ہم اسی پر بس نہ کریں۔ ان ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ غیبی اسباب ہیں، وہ غیبی اسباب کا دائرہ ان ظاہری اسباب سے بہت 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 زیادہ ہے۔ ظاہری اسباب چند ہیں، 1 2 3 4 5، ویسے انگلیوں پر آپ گنیں گے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر آ جائیں گے، بہت زیادہ ہو گیا تو 2 ہاتھ کی انگلیوں پر آ جائیں گے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور غیبی اسباب آپ گن بھی نہیں سکتے، آپ کی انگلیوں پر نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو اس بات کو ٹھیک کر حضرات میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی تھی معلوم ہے آپ؟ فتنہ کیا ہے کہ جو چیز آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال دے، ایسے امتحان میں ڈال دے
کہ اب آپ کا فیصلہ اگر ذرا غلط ہو گیا تو آپ کسی غلطی میں جائیں گے. آپ ایسے راستے پر پہنچ گئے جہاں دو راستے جا رہے ہیں. جہاں سے دو راستے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دو راہ. عربی میں اس کو کہتے ہیں مفترقۃ طرق، جہاں سے راستے الگ الگ. صحیح، دو راہ. کہیں پر ہوگا چوراہا جہاں چار راستے جاتے ہیں، چورنگی. آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دو راستے جا رہے ہیں. اور مثلا آپ کو جانا ہے، اب آپ میں چورنگی بتاتا ہوں حضرات. آپ ایک چورنگی پر پہنچے، چورنگی پر پہنچے. ایک راستہ جا رہا ہے کلفٹن کو، ایک راستہ جا رہا ہے ادھر صدر. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو جانا ہے صدر. اس جگہ پر رک کر کے اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ادھر جاؤں بائیں ہاتھ پہ یا سیدھا جاؤں یا سیدھے ہاتھ پہ جاؤں. اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اور چلیں گے اور اس چلنے میں آپ کا وقت بھی لگے گا، آپ کا پیٹرول بھی لگے گا، یہ ضائع ہوگا. اور آپ اپنی منزل سے دور ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ بالکل کم وقت میں اپنی منزل پر پہنچیں. حضرات یہ جو ہم روڈوں پر قصے دیکھتے ہیں نا بہت سارے، اگر انسان غور کرے تو ہماری زندگیوں میں یہی قصے ہمارے ساتھ پیش آتے، بشرطے کہ ہم سمجھیں. میں آپ ساتھیوں کو بہت دفعہ یہ مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھو، جب ہم کبھی کسی روڈ پر چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ جام ہو گئی، ٹریفک جام ہو گئی، سب لوگ رک گئے اپنی جگہ پر. اب معلوم کریں گے کہ کیوں ایسا ہو گیا. حضرات معلوم کریں گے جاتے جاتے آگے جا کر معلوم ہو گیا کہ ایک گاڑی خراب ہو گئی. وہ گاڑی خراب ہو گئی، اسی کی وجہ سے ساری ٹریفک جام. تو کیا کیا کسی ماہر آدمی نے، سمجھدار آدمی نے، کہ اس گاڑی کو سائڈ پہ کر یا اس گاڑی کو ٹھیک کر دیا. یا وہ گاڑی ٹھیک ہو کے روانہ ہو گئی تو ساری ٹریفک روانہ. یا جب اس گاڑی کو سائڈ پہ کیا تو راستہ خالی ہو گیا، تب سب کا ٹریفک روانہ ہو گئی. کیا ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہو رہا؟ ایک قصہ پھنس جاتا ہے اور اس سے ہماری پوری زندگی کے مسائل کی ٹریفک جام ہو گئی. اب ہم پریشان ہیں کہ ایسا کیوں غلط ہو گیا، ادھر کیوں غلط ہو گیا. جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا. اب ہم کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا. یہ بہت آسان بات، یہ مرض کی بہت آسان تشخیص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں. بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ قصور میرے اوپر نہ، قصور کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے تو کہتے ہیں میرے اوپر کس نے. آپ غور کریں گے حضرات، آپ کی کوئی ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گیا. اسی ایک غلطی کو آپ پہلے جان لو، پھر ٹھیک کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی نے کوئی مشین خریدی، وہ مشین بھی بہت مہنگی، وہ خراب ہو گئی. اس نے بہت سے کاریگر لوگوں کو مشین دکھائی کہ اس کو آپ لوگ ٹھیک کریں، کوئی ٹھیک کر سکا نہیں. ایک ماہر کاریگر تھا، اس کو اس نے بتایا، اس نے کہا ٹھیک کر دوں گا اور اتنے پیسے لو. پیسے اس نے بتایا بہت لمبی، اس نے اپنی فیس بتائی. اس کو چونکہ وہ مشین کی ضرورت تھی، کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حق ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ مشین ٹھیک تھی. اس نے لیا اس مشین کو، اور حضرات اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور ایک ہتھوڑے کی ماری، چوٹ ماری اس کو، اور مشین ٹھیک تھی. تو یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کو ایک ہتھوڑا مارنا تھا اور اس کے اتنے لمبے پیسے آپ نے لیے، اس میں تو آپ تھکے بھی نہیں، آپ کا وقت بھی نہیں لگا زیادہ، تو پیسے اتنے زیادہ لے لیے تو ٹھیک نہیں. تو اس آدمی نے کہا
کہ میں نے آپ سے پیسے یہ ہتھوڑے مارنے کے نہیں لیے، ٹھیک جگہ مارنے کے لیے۔ ہتھوڑا مارنے کی تو وہی معمولی فیس ہے جو سب لوگ لیتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے ٹھیک جگہ کو چنا ہے اور ادھر مارا، یہ پیسے اس کے لیے ہیں۔ حضرات ہماری زندگیوں میں کہاں گڑبڑ ہے؟ اس ٹھیک جگہ کو جان کر کے اس کو ٹھیک کرنا اور جس سے سب ٹھیک ہو جائے، یہ ضرورت ہے نا اس بات کی۔ بات ہو گئی کس کی؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ آپ اپنی زندگی میں ایسی جگہ میں پھنس جائیں کہ غلط فیصلہ ہو گیا تو غلط جگہ میں جائیں گے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک جگہ میں جائیں گے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اب میں جو جمعے کی آپ کے سامنے آئندہ جو خطبے کروں گا وہ سب فتنوں کے حوالے سے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں کے حوالے سے خبردار کیا۔ علماء نے فتنوں پر کتابیں لکھی ہیں، پوری لائبریری مکتبہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ علماء کو امت کے سامنے فتنوں کی یہ باتیں بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان مقاصد کے لیے۔ نمبر 1، تاکہ لوگ ان فتنوں سے باخبر رہیں، پھر اس خبر ہونے کی وجہ سے ان فتنوں سے بچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے دل بیمار ہو جائیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ کا اٹیک کہاں ہوتا؟ یہ معلوم ہے آپ؟ فتنہ کہاں اٹیک کرتا؟ فتنہ دل پر اٹیک کرتا۔ جب کوئی آدمی کسی فتنے میں پڑتا ہے، اس کے دل میں جا کر کے فتنہ اثر کرتا ہے اور اس کے دل کو بیماری لگتی ہے، غفلت کی دل کو بیماری لگتی ہے، شبہے کی، اللہ جل جلالہ کی باتیں اس کو پھر شک والی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے حضرات کہ جب کسی آدمی کو بیماری ہو جائے، اس کی آنکھوں میں بیماری ہو جائے، اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیزیں دو نظر آتی، کبھی اس کو رنگ کا پریشانی ہو جائے گی تو اس کو کلر ٹھیک نظر نہیں آئے گا، نظر ہے لیکن نظر میں بیماری لگ گئی تو چیزیں اور طرح نظر آتی۔ کبھی کسی آدمی کو بیماری لگے گی ذائقے کی، آپ اس کو میٹھی چیز دے دو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کسی آدمی کو بیماری لگے گی خوشبو بدبو، اس کو کوئی اندازہ نہیں۔ حضرات جس طرح یہ ظاہری بیماریاں ہیں نا، بالکل اسی طرح بیماریاں لگتی ہیں دل کو، پھر آدمی کو حق باطل نظر آتا، پھر اس کو اللہ کی باتوں میں شک نظر آتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو۔ اسلام کی باتیں سمجھ میں بالکل اللہ نے بالکل حق ہے۔ حضرات آپ کے سامنے ایک مثال نہیں ہے کیا؟ آپ دیکھو ایک مثال بتاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج۔ معراج کیا واقعہ ہے؟ آپ علیہ السلام ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی، مکہ مکرمہ سے اور ادھر فلسطین بیت المقدس نہیں ہوگا مجھے بالکل واضح طور پر ابھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کم از کم 1000 کلومیٹر کا راستہ اس کے آس پاس، 1000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر پر گئے،
وہاں سے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، یہ سب جگہوں کو دیکھا، عرش تک گئے، صبح واپس۔ بتاؤ، اپنی چھوٹی سی ناقص، اتنی سی عقل ناقص تھی نا، اور اس عقل پر پرکھو اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ آج رات میرے ساتھ یہ قصہ ہو گیا، خواب میں نہیں۔ خواب میں تو ہم بھی گئے آسمانوں پر، کیا مشکل، ہم نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں پر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا خواب میں کیا معجزہ ہے، اور خواب میں ابو جہل کو کیا پریشانی تھی کہ وہ انکار کر رہا تھا۔ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں بالکل جاگتے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، پھر وہاں سے ادھر آیا ہوں، رات میں یہ سب سفر۔ حضرات اس بات کو ابو جہل سن رہا تھا اپنے کانوں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو جہل سن رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بیان کیا، وہ کہتا ہے یہ بالکل غلط، میری عقل میں تو آتا نہیں۔ اور خوشی خوشی حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت ابوبکر کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت کے اندر طے ہو جائے؟ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، آسمان، پھر واپس، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ اس کے بعد یہ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے اپنی، اور یہ بات مجھ سے منوا کر کے پھر کوئی اور، اچھا یہ بتاؤ یہ کہاں تھی؟ کہا وہ جو تمہارا صاحب نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ۔ حضرت مجھے بتاتا، ابو جہل سن رہا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، حضرت ابو بکر سن رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں، ابو جہل کے واسطے سے۔ فرق آ رہے ذہن میں؟ ابو جہل کس سے سن رہے ہیں؟ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر کس سے سن رہے ہیں؟ ابو جہل کی واسطے۔ ابو جہل نے ڈائریکٹ سنا اور یقین نہیں آیا، اور حضرت ابوبکر نے واسطے سے سنا اور یقین نہیں آیا۔ ایمان تو اس کا نام۔ حضرات ایک قصہ ہو گیا اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں فتنوں کی باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتنہ اٹیک کہاں کرے گا، فتنے کا اثر کہاں ہوگا ہمارے دلوں پر۔ حضرات آخری بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے ساتھ ایک سودا کیا بازار میں، اس سے کچھ خریدا، قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا۔ اب وہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں کہ ان کو قیمت دیں گے، ان کو بتائیں کہ آپ آ جائیں تو میں آپ کو قیمت دیتے۔ حضرات راستے میں کچھ اور صاحب آ گئے، ان کو کہتے ہیں یہ جو غالباً کوئی بکری تھی کیا کہ آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ قیمت بتائی، زیادہ بتائی۔ وہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کو دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آ گئے ادھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا کہ میں تو آپ سے سودا کر چکا ہوں اس کا۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس کیا گواہ ہے کہ آپ نے سودا کیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو آپ تھوڑے سے خاموش ہو گئے۔ تو ایک صاحب وہاں کھڑا، حضرت خزیمہ نے کہا رسول اللہ میں گواہ،
کہ آپ نے سودا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ آسمانوں کی باتیں ہمیں بتاتے تو کیا ہم ہوتے ہیں اس موقع پہ؟ کیا آپ کی ہر بات سچ، یہ سچ ہے، آپ نے سچ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ خزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر۔ حضرات ایمان اس یقین کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہو۔ جب انسان کے دل میں وہ یقین ہوتا ہے انسان کا دل ٹھیک رہتا ہے، اور جب اس دل میں یقین نہ ہو، اس دل میں شک آ جائے، شبہ آ جائے، یہ بیمار دل ہوتا۔ اس لیے فتنے کی ان احادیث کو سمجھ کر ان سے بچنا چاہیے، اور